رمضان شریف میں ہر پل اللہ پہلے آسمان پہ ہے اور آواز لگاتا ہے، حل من سائل، حل من تائب، حل من مستغفر، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی سوال آپ ایک کرنے عالم والا۔ دین ہیں اور نمبردار ایک ایکٹر ہے، ہم نے سنا ہے کہ چند یوم قبل نمبردار آپ کو ملنے آیا، کیا وجہ تھی؟ جی وہ میرا ایک جگہ بیان تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا، مجمع میں کہیں آ کے بیٹھ گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ سیم آواز میں بیان کرتے ہیں، کیا مولا صاحب سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ کیا انہوں نے کہا، کوئی اجازت بھی لی؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان چل رہا ہے، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی اس ماہ رمضان میں اتنی اچھی گزری ہوگی، آپ روزے رکھ رہے ہوں گے۔ مولانا شاہد جمیل صاحب ان کا نام ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب کی ہو بہو آواز میں تقریر وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان کی کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی کہ کس طرح انہوں نے بچپن سے آج کے دن تک جو ہے اپنی زندگی گزاری، کس طرح رنگ بدلا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ سر جی، اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تھوڑا سا تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین کو۔ جی شاہد جمیل میرا نام ہے جی، اور میں دارالعلوم کبیر والا سے 2009 میں میری فراغت ہوئی۔ کبیر والا ہی میں گھر ہے، کبیر والا میں نواں شہر بستی سیدہ کی جگہ جو کہ پرانے نام سے مشہور ہے، یہاں میرا گھر ہے، یہیں رہائش ہے۔ اور 1980 میں میری پیدائش ہوئی۔ پرائمری سکول یہاں کبیر والا بستی میں ہی پرائمری سکول نواں شہر میں تھا، یہاں سے میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی، پھر ہائی سکول میں چلے گئے، وہاں سے میں نے میٹرک کی، اور اس کے بعد 1997 میں پھر تبلیغ میں لگ گیا، اور تبلیغ میں کچھ عرصہ روزے لگتے رہے۔ اس کے بعد پھر والدہ چونکہ ماموں جان آرمی میں تھے تو والدہ کو آرمی کا بہت شوق تھا، اور ہم 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، تو والدہ نے میرے اوپر نظر رکھی کہ میں نے اس بیٹے کو آرمی میں سلیکٹ کروانا ہے۔ تو میٹرک کے بعد ہی میں آرمی میں چلا گیا، وہاں 1.5 سال میں نے آرمی میں جاب کی۔ پھر مجھے وہ جاب اچھی نہیں لگی چونکہ سے روزے لگ چکے تھے، تو وہاں قدم قدم پہ مجھے محسوس ہوا کہ جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ کسی دوست سے ملنے گئے ہیں یونٹ میں دوسرے کمپنی میں، میری بریوو کمپنی تھی، میں ڈالڈا کمپنی والے کے پاس گیا ہوں تو راستے میں اگر کوئی کمپنی کا حوالدار ملتا ہے یا کوئی نیک مل جاتا تھا تو کہتا کہاں جا رہے ہو، تو بتانا پڑتا جی وہاں کلاس میں گیا تھا، تو کہتے کیوں گئے تھے، پھر وہ سوال پہ سوال، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ خود ہی بتاتے تھے کہ آپ مختصر جواب دیں کینٹین پہ گئے تھے۔ تو مطلب ایسے کئی جھوٹ ہوتے تو جو بولنے پڑتے تھے آرمی میں حوالدار سے، نیک سے۔ اچھا، بچپن میں آپ کیا کرتے تھے؟ کس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اپنی مطلب جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک نام بن گیا، نام بننا کس طرح بدلی زندگی؟ یہ 1997 میں جب میں نے پہلا سے روزہ لگایا، 97 غالباً، تو میری ایک دوست تھے درزی ٹیلر، میں ان کے پاس گیا، میں نے جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، نیلے رنگ کی جینس کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، کلین شیو تھا میں، تو ان کو پاس میں کوئی کپڑے لے کے گیا تو انہوں نے مجھے کہا ایک کیسٹ آئی پڑی ہے، یہ سن لیں آپ۔ میں نے کہا میں نے نہیں سننا مولوی صاحب کا بیان۔ کہنے لگا نہیں سن لو، آپ کو پتہ ہے کٹھے گانے سنتے ہیں تو آپ بیان سن لیں تھوڑا سا۔ میں نے کہا اچھا چلیں لگائیں، تو وہ مولانا صاحب کا 1.5 گھنٹے کا بیان تھا کروڑ پکا کا۔ تو میں جو بیٹھا حضرت نے بیان شروع کیا، اور وہ بیان آج بھی مجھے آتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، مطلب آج 2024 ہے اور 27 سال پہلے کی بات ہے، مجھے اس بیان کا کچھ نہ کچھ ابھی بھی کوئی نہ کوئی حصہ یاد ہے۔ وہاں اس بیان کو سنتے میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں واپس آیا تو تیسرے دن میں پھر جماعت کے ساتھ چلا گیا، اور وہ بیان جو میں نے مولانا کا سنا، تیسرے دن امیر صاحب نے مجھے وہ بیان کے لیے ٹائم دے دیا مسجد میں، وہیں مغرب کا بیان تھا، گرمیوں کے دن تھے، اور میں نے وہ بیان وہیں سے شروع کیا، زبانی میرے اندر ہی اتر گیا سارا، اللہ کے نام سارے لیے میں نے۔ امیر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ کا بیان ہونا چاہیے، اور وہ کیسٹ تھی 1.5 گھنٹے کی، تو میرے قریب بیٹھے تھے، میری شلوار نیچے پکڑ کے یوں کہتے تھے بیٹھ جاؤ بیان ختم کرو، اشارہ دے رہے تھے۔ کافی سارا مجمع تھا اور لوگ اس بیان میں بھی رو رہے تھے اور میں خود رو رہا تھا، میرے ساتھ جو جماعت میں کوئی 22-23 لڑکے تھے وہ بھی سب رو رہے تھے، میں خود حیران تھا، اور وہ بیان چونکہ ختم نہیں ہو رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں کیسے ختم کرنا ہے،
وہ تو ایک کیسٹ اندر اتر گئی تھی. خیر اتنے میں عشاء کی اذان آ گئی. گرمی میں مغرب اور عشاء میں ٹائم ہوتا ہے 45-50 منٹ زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو جب عشاء کی اذان شروع ہوئی تو پھر میں نے ایسے ہی بیان ختم کر کے کہا آپ اللہ کے لیے اپنے نام لکھوا دیں. تو وہاں یہ پہلا سے روزہ تھا جو میری زندگی کا رخ بدلا اس سے روزے سے. تو اللہ نے اس طرف لگا دیا تبلیغ کی برکت سے. پھر اللہ نے بڑے بڑے مولانا جمیل احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور مولانا عبدالرحمن صاحب شیخ الحدیث جو رائمنڈ مدرسہ عربیہ کے استاد تھے، ان کے پاؤں میں بیٹھے. مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا. مولانا طارق جمیل صاحب سے تو میری اکثر ملاقاتیں ہوئیں. تو ابھی 2-3 سال ہو گئے نہیں مل پا رہا ہوں چونکہ میں بھی بیزی ہوں اور حضرت کے ساتھ سکوٹی بھی ہوتی ہے. عمران خان کی حکومت کے بعد میں نہیں مل پایا نا. تو لیکن ان کے ڈرائیور مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت نے واٹس ایپ پہ آپ کا بیان ایک دن سن رہے تھے بیٹھ کے. بھائی عبدالرؤف ان کے ڈرائیور ہیں، ان کا نمبر ہے میرے پاس. تو بس یہ ایک سلسلہ تھا، اس طرح زندگی بدل گئی تبلیغ کی برکت سے. یعنی اس کے پیچھے زندگی بدلنے کے پیچھے تبلیغ ہی ہے جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی. ایسے ان میں بھی شامل ہوں. ماشاءاللہ آپ کا نام جو ہے اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اب ہے. جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو کیا لوگ اگر نیچے منہ کر کے دیکھیں سوچیں تو ان کو سمجھ لگتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے طرز یہ کیسے بنائی؟ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اس روزے پہ زندگی بدلی اور میں ایسے ہی بیان کر رہا تھا. میں نے اس پہ کوئی محنت نہیں کی. رہا لوگوں کا سننا تو اپنے منہ خود میاں مٹھو بننے والی بات ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنی ذات کی تعریف کرنے والا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی تعریف کر رہا ہو تو اس کے منہ میں، یا آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے منہ میں مٹی دے دیجیے. تو میں تو کیسے اپنی تعریف کروں یا کوئی میرے سامنے کرے تو مناسب نہیں ہے. لیکن میں نے بیانات میں یہ مجموع میں دیکھا کہ لوگ روتے ہیں بیان میں اور ان کی زندگیاں بدلیں. کوئی 5,000 سے زائد لوگ تو آج سے 2 سال پہلے مجھے میٹنگ کر چکے، میرے ساتھ ملاقاتیں کی، جنہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے بیان سن کے ہم نے داڑھی رکھی. چونکہ میں بیان کے آخر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زور دیتا ہوں. خصوصاً 2 سنتیں میں بتایا کرتا ہوں. ایک داڑھی کا رکھ لینا 1.25 انبیاء کی سنت ہے، اور دوسرا نکاح کر لینا، یہ بھی 1.25 انبیاء کی سنت ہے. یہ 2 بڑی سنتیں. سنت چھوٹی کوئی نہیں میرے نبی کی. مسواک کا کر لینا یہ بھی اللہ کے عرش سے افضل سنت ہے، چھوٹی کوئی نہیں. لیکن چونکہ سب انبیاء کے اس لحاظ سے میں درجہ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، نکاح کرنا اور چہرے پہ داڑھی کا سجا لینا یہ بڑی سنتیں ہیں. تو میں بیان کے آخر میں اس پہ زور دیتا ہوں اور مجھے کافی مجمع مل چکا ہے جنہوں نے داڑیاں رکھیں. اور بہت سے لوگ یہاں میرے شہر کے اللہ کے پاس بھی پہنچ گئے تو انہوں نے میرے کہنے چھوٹی چھوٹی بات پہ داڑھی رکھ لی اور اللہ کے پاس سے لگے. کافی ہمارے بڑے بزرگ یہاں کے جو داڑھیاں کاٹتے تھے، داڑھی رکھی، تبلیغ میں نکلے میرے ساتھ، پھر اللہ کے پاس پہنچ گئے. اچھا، بچپن کے دوست بھی ہوتے ہیں، اس وقت بندہ شرارتیں کرتا ہے. جی بالکل. آپ ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ گئے تو کیا آپ کے دوستوں نے بھی کوئی رنگت بدلی؟ جی کافی سارے میرے دوست جنہوں نے زندگیاں بدل لی تھی الحمدللہ. میرا سارے دوست الحمدللہ بادشاہ ہیں تقریباً. کوئی ایک آدھ ہوگا ورنہ سب کے چہرے پہ داڑھی ہے. جتنا میرا حلقہ احباب تھا وہ سب کے سب ماشاءاللہ داڑھی رکھ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدلی. اور میری چونکہ روحانی نسبت خواجہ عبدالماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ خانے والے ان سے ہے، تو میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو وہاں بیعت بھی کروایا اور جماعتوں میں بھی لے جاتے ہیں تبلیغ کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ آپ ایک عالم دین ہیں اور نمبردار ایک ایکٹر ہے. ہم نے سنا ہے کہ چند یوم قبل نمبردار آپ کو ملنے آیا، کیا وجہ تھی؟ جی وہ میرا ایک جگہ بیان تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا، مجمع میں کہیں آ کے بیٹھ گیا. بیان جو ہی ختم ہوا تو میں ایک ساتھ دوست تھے ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو میرے ادھر دائیں طرف آ کے اچانک بیٹھ گیا اور میرا ایسے ہاتھ ہلایا. تو میں نے ایسے مڑ کے جو دیکھا تو وہ نمبردار تھا، کیونکہ وہ ایک مشہور آدمی ہے، فنی ویڈیو بناتا ہے. تو میں نے بڑا خوش ہوا، میں نے اس کو دیکھ کے، وہ بھی خوش ہوا تو مجھے جب پھر ڈال کے ملا. پھر میں نے اس کو ایسے ہاتھ رکھ کے کمر پہ بڑی دیر میں باتیں کرتا رہا تو بہت خوش ہوا. کہتے میں نیچے بیٹھا تھا، آپ کا بیان سنا ہے تو میں آپ کو ملنے کے لیے اوپر آیا ہوں.
اس نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کا کوئی راستہ؟ تو میں نے کہا بالکل مولانا صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو کہتے اپنا نمبر دے دیں. میں نے پھر اپنا موبائل نمبر ان کو دے دیا. تو بڑی خوش ہو کے ملاقات ہوئی. بڑا اچھا آدمی مجھے لگا. ایک آدمی اداکاری کر رہا ہے اپنے انداز میں، اس کی بعض ویڈیو میں سبق بھی ہوتا ہے ہوگا، اور بعض شاید جیسے فنی مشہور ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لیکن ان لوگوں کو ہم نے محبت دینی ہے. میرے دل میں اس کے لیے وہ عجب محبت پیدا ہوئی جب وہ اچانک مجھے ملا. تو محبت سے کام ہوتا ہے جی. تو اس لیے وہ نمبر بھی لے گیا ہے. اب ایک آدمی کو دعوت دینی ہے طریقے کے ساتھ. ہم اسے فوراً یہ نہیں کہہ سکتے آپ غلط کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں. نہیں، پہلی ملاقات تھی، لوگوں نے مجھ سے پوچھا، آپ نے اس کو دعوت دی، کیا کہا. میں نے اس سے ایسی دین کے موضوع پہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس سے میں نے یہ بھی بتایا کہ جس آدمی کے ساتھ ابھی آپ ڈرامے بنا رہے ہیں، شاہد افضال صاحب، میں نے کہا یہ ہمارے شروع میں ہدایت کار یہ ہوتے تھے، میں بھی یہاں ڈرامے کرتا تھا. وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ شاہد بھائی سے پوچھ لینا کہ پہلا ڈرامہ یہاں کبیر والا میں ہم نے کیا تھا. تو خوش ہو گیا. یہ محبت ہے کہ محبت سے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے. تو ایسا ایسا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جب ملاقاتیں ہو جائیں گی، ممکن ہے جی اس کی زندگی، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کی زندگی بدل دے. دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کی آپ سیم آواز میں بیان کرتے ہیں، کیا مولا صاحب سے آپ کی کبھی ملاقات ہوئی؟ کیا انہوں نے کہا کوئی اجازت بھی لی؟ جی جی. مولانا صاحب کو 2010 یا 11 میں پہلا ہارٹ اٹیک ہوا. تو میں نیا دارالعلوم سے 2009 میں فارغ ہوا تھا. 10 میں ہارٹ اٹیک ہوا حضرت کو غالباً. مجھے مدرسے میں دارالعلوم میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، آخری سال تھا. تو یہاں ہمارے قریب ایک گاؤں ہے نندپور، ہاں جی. وہاں سے ایک مسجد کے محتمم انکل بشیر صاحب وہ آئے اور انہوں نے یہاں دارالعلوم سے میں بات کی، اور مجھے 3 ماہ پہلے ہی انہوں نے پابند کر لیا کہ آپ ہمارے خطیب ہیں. تو طالب علمی کا زمانہ تھا، مجھے نہیں پتہ تھا میں اتنی شہرت مل جائے گی اور پاکستان میں بیانات کے لیے نکلوں گا. طالب علم تھا، میں نے بھی ہاں کر دیا. میں نے خوش ہوا کہ چلو میرے لیے ایک مسجد کا بندوبست ہو گیا. جیسے امام ہمارے ہاں ہوتے ہیں خطیب، تو میں وہاں چلا گیا. وہاں اللہ کا شکر ہے کہ انندپور میں نے تبلیغ کا کام کیا. تھوڑا عرصہ 11 کے مہینے میں وہاں رہا، لیکن میرے بیانات وہاں شروع ہو گئے. اور حال یہ تھا کہ نندپور کا جو بازار ہے، ہر نماز پہ تمام بازار بند ہو جاتا تھا. ریڑھی والے ریڑھیاں خالی چھوڑ دیتے، جوتی گانٹنے والا وہ بھی. اور مسجد کے باہر جو گلی ہے اس گلی میں صف لگتی تھی. وہ راستہ جاتا ہے کہ جسوں گاؤں ہے اس طرف، ہاں جی. وہاں صف لگتی تھی. اور جب جمعہ آتا تھا تو جمعے پہ باہر سے لوگ بیان سننے آتے، رش لگ جاتا تھا. اور ہر نماز پہ سارا بازار بند ہوتا تھا. اور مجھے اس کے بعد خبر ہوئی کہ وہاں اب یہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ میں تبلیغ ایک محنت تھی اس میں لگا ہوا تھا. تو جب ہارٹ اٹیک حضرت جی کو ہوا تو وہاں کے ساتھی ذمہ دار تھے اسراف فیملی سے، وہ مجھے وہاں لے گئے مولانا صاحب کے پاس. تو حضرت کے اس پاس اس وقت ہونڈا اپنا ٹویوٹا کراؤن گاڑی ہوتی تھی. ایک کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک لائن تھی، دائیں بائیں لوگ بیٹھے تھے. اسپین سے بھی ایک آدمی آیا ہوا تھا، اور حضرت کی چارپائی تکیہ لگا ہوا تھا. تو حضرت کے چارپائی سے جیسے کرسیوں کی لائن شروع ہوتی، پہلی کرسی پہ خالی جگہ تھی، میں تھوڑا آگے 2-3 کرسی چھوڑ کے بیٹھا تھا. تو بھائی سجاد یا کیا نام تھا، اسرا ماسٹر تھے، ان کا مجھے نام بھول گیا، وہاں ناندپور کے، انہوں نے مولانا صاحب کے پاس بیٹھے اور سب نے آ کے حضرت کو سلام بھی کیا. تو جب سلام کیا انہوں نے پہلی کرسی پہ وہ بیٹھ گئے، میں ادھر تیسری کرسی پہ تھا. انہوں نے مولانا صاحب سے فرمایا کہ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، میری طرف اشارہ کیا. میرا نام اصل میں شاہد اقبال ہے، جمیل مولانا صاحب کے بیانات کی وجہ سے بدل گیا، نام مشہور ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے کہا مولانا شاہد اقبال صاحب بیٹھے ہیں جی. ان کو حضرت آپ، ان کا تعلق بڑا کھلا مذاق بھی تھا مولانا صاحب کے ساتھ. ان کو اگر کوئی نہ دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ بیان کر رہے ہیں یا کوئی اور بیان کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اس حصے میں شاید ایک پہلا آدمی میں ہی ہوں جو مولانا صاحب کی طرز پہ بیان کر رہا تھا.
اب مجھے تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں میں اس انداز میں بات کرتا ہوں. پہلے کوئی نہ تھا، اب تو لوگ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو مولانا صاحب نے ایسے مجھے غور سے دیکھا اور مجھے اپنے پاس اشارہ کیا. میں چارپائی پہ ان کے پاس بیٹھ گیا جا کے، اور پھر فرمایا اچھا میری نقل کرتے ہو، مسکرا کے، چونکہ بیماری سے ابھی نئے نئے اٹھے تھے. بڑے خوش ہو کے ملے، پہلی ملاقات تھی. مجھے کوئی اور زیادہ باتیں نہیں فرمائی، اور میں نے کہا سر دعا کریں، تو کہا ہاں جی دعا کرتے ہیں. پھر حضرت نے دعا کی سب کے لیے، میرے لیے بھی. میں پھر وہاں سے اٹھ گیا، تھوڑا دور چلا گیا، اور لوگ ملاقاتوں والے تھے. تو ایک آدمی آیا ہوا تھا اسپین سے حضرت کے پاس ملنے کے لیے. وہ ڈر رہا تھا نا، مجھے کہتے ہیں میں نے تھا گجرانوالہ کا، اسپین زندگی گزار رہا تھا. میں نے نا اپنا بیٹے کو داخل کرنا ہے مدرسے میں، تو میری ملاقات کروا دیں. پھر مولوی شوکت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کے ساتھی تھے، تو میں ان کے قریب ہوا. انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، وہ بھی ملے میرے ساتھ، وفات تک بڑی محبت سے رہے. اپنی مسجد میں وہاں بیان بھی کروایا بیرۃ الانبا میں. تو میں نے ان سے درخواست کی، وہ حضرت کے قریب اس آدمی کو لے گئے. تو یہ پہلی ملاقات تھی مولانا صاحب سے. 2003 میں میں حضرت کے قریب کھڑا رہا، لیکن چونکہ عید والے بیان سے فارغ ہوئے تھے طلباء، تو فرمایا مجھے کوئی مصافحہ نہ کرے. میں نے کبھی حضرت کو مصافحہ نہیں کیا، میں قریب کھڑا رہا لیکن میں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کہ حضرت نے ممبر پہ منع کیا مجھے کوئی سلام نہ کرے. 2 میں نے پہلی مرتبہ حضرت کو دیکھا، اور ملاقات 10 میں ہوئی جب میں فارغ ہو چکا تھا مدرسے سے. اور 17 میں حضرت نے مجھے ساتھ میں خط بھی طالب علمی کے زمانے میں بھیجا تھا. 2017 میں نے باقاعدہ حضرت سے دوبارہ اجازت لی. اچھا ماشاءاللہ، جس طرح کہ سنا جا رہا ہے کہ آپ نے شادی اور کی ہے. جی میں نے ابھی 2023 میں 18 اگست کو میری دوسری شادی ہوئی. تو علماء حضرات اس پہ وہ بڑا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے چونکہ ہم مسائل پڑھتے ہیں، تو میری زندگی میں ایک شوق تھا اور مسلسل میں کوشش میں تھا. منڈی بہت دن میرے ملنے والے تھے، تو میں نے وہاں ذمہ لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے فون کیا، رشتہ آ گیا. ماشاءاللہ میری مسز حافظہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک سکالر اہم اسلامیات بھی ہیں، ان کے بھی بیانات ہوتے ہیں. تو دینی نسبت تھی، اور لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ کیسے شادی کی ہے. ایک متعلقہ خاتون ہے، ایک بچی بھی ساتھ ہے، اور مزے کی بات ہے کہ میرے عمر سے 1 سال مجھ سے بڑی بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، حضرت خدیجہ بڑی تھی. تو میں نے بھی وہ جب رشتہ دیکھنے گیا تو بچی میری گود میں آ کے بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی. حالانکہ میں چاہتا تو کہیں اور بھی ہو سکتا تھا، چھوٹی عمر والوں سے بھی، لیکن بس اچانک میرے دل میں آ گیا کہ چلو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بچی آ رہی ہے، اس کی خدمت ہی صحیح. تو میں نے ہاں کر دی. اس پہ 1 ہفتہ سوچنے کے بعد میں نے ہاں کر دی، اور میری 18 اگست کو وہاں شادی ہو گئی. اب دونوں بیویاں اکٹھی رہ رہی ہیں. جی معاشرے میں یہ بھی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ سوچتے ہیں. دونوں ایک گھر میں ہیں، ایک جیسا لباس پہنتی، ایک جیسی جوتی پہنتی ہیں، اور آپس میں محبت بھی ہے. اور میں دوسری کے لیے ویسے الگ گھر بھی بنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اچھا ماشاءاللہ، اینڈ پہ رمضان شریف کا بہت جی مبارک اور برکت والا ماہ چل رہا ہے. جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، رمضان شریف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور میں نے کئی بیانات میں بتایا کہ ہر رات 10 لاکھ جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈالا جاتا ہے. روزے دار جو ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، ساری مخلوق افطاری کے وقت ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینہ میں سب سے درخواست کرتا ہوں، بڑا بد نصیب ہے، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرے. تو رمضان کا مہینے کا ادب کریں، اور اپنی بخشش کا سامان کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں. دعا بہت بڑی نعمت ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ہم مخلوق سے سوال کرتے ہیں، 1 آدھ دفعہ شاید سوال پورا ہو جاتا ہوگا، پھر دوبارہ جاؤ وہ کہے کہ کیا مسئلہ ہے، تیسری مرتبہ جاؤ تو وہ سوال پہ غصے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے
کہ میرا بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے. تو عاجزی اسی میں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں. آج کل رمضان شریف ہے، سحری میں اٹھنا ہوتا ہے. کوئی آدمی مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو سحری میں اٹھ جانا اور سحری کھا لینا، اس کا بھی ایک الگ اجر ہے. اور ہم سارے جب سحری میں اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے، تو تہجد، اللہ تو پہلے آسمان پہ ہے. رمضان شریف میں ہر پل اللہ پہلے آسمان پہ ہے اور آواز لگاتا ہے، حل من سائل، حل من تائب، حل من مستغفر. کوئی توبہ کرنے والا، کوئی معافی مانگنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا، کہ میں تمہارے اپنے بندوں کے لیے پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں. تو ہم چونکہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں زیادہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ساری میں 2 نفل پڑھ لیں. تہجد کا وقت ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں. اور فلسطین والوں کے لیے میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے میڈیا پہ بہت دکھ ہوتا ہے. بیچارے روٹی کو ترس رہے ہیں، حالات خراب ہیں وہاں. تو اہل فلسطین کے لیے بھی آپ لوگ دعائیں کریں. بہت بہت شکریہ سر. جی ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین، یہ تھے شاہد جمیل صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل جو ہے منور ہوا ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت دے. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ سندھو کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.